عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت نہم KPK بورڈ، آج ہم اس کا پہلا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سبق کے مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی۔ سبق کی ادبی حیثیت مضمون ہے اور مصنف کی ادبی حیثیت مضمون نگار۔ اس سبق کا ماخذ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد 2 ہے۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہم اس سبق کے مصنف کا تعارف جو ہے وہ ایک نظر جانتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی، ان کے حالات زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی 1857 میں ضلع اعظم گڑھ کے گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی۔ اس کے بعد عربی، فارسی، منطق، فلسفہ اور دینی علوم کی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے رامپور اور لاہور میں آپ چلے گئے۔ مولانا شبلی نعمانی علی گڑھ کالج میں پروفیسر مقرر ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ادبی خدمات سر انجام کون سی دی تھی، یہ ایک الگ سے سوال آ جاتا ہے۔ تو ادبی خدمات کے بارے میں اگر ہم جانتے ہیں کہ 1883 میں انہوں نے علی گڑھ کالج میں تدریسی خدمات انجام دینا شروع کی۔ انگریزی حکومت نے ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ 1894 میں ندوۃ العلماء قائم کیا گیا، جس کے بانی اراکین میں مولانا شبلی نعمانی بھی شامل تھے۔ مولانا شبلی نعمانی نے تاریخ، سیرت، تنقید اور ادب کے میدان میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ آپ نے مسلمانوں میں علمی اور تحقیقی شعور بیدار کیا۔ آپ کی تحریروں میں سادگی، روانی اور مؤثر انداز پایا جاتا ہے۔ آپ کی مشہور تصانیف میں الفاروق، المامون، الغزالی، شعر العجم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے اردو ادب اور اسلامی تاریخ کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کا انتقال 1914 میں ہوا۔ یہ تو ہو گئی آپ کی ادبی خدمات۔ اچھا، یہ سوال بھی آ جاتا ہے کہ آپ کا اسلوب کیسا تھا؟ تو مولانا شبلی نعمانی کا اسلوب نہایت سادہ، دلکش، مؤثر اور علمی تھا۔ آپ کی تحریروں میں روانی اور شگفتگی پائی جاتی ہے۔ مشکل مضامین کو بھی آسان اور عام فہم انداز میں آپ بیان کرتے تھے۔ آپ کے اسلوب میں تحقیق، دلیل اور حقیقت نگاری نمایاں نظر آتی ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا اسلوب۔ اچھا، پھر اگر ہم دیکھیں نا، اس کو اگر ہم پوائنٹس میں لکھنا چاہیں تو آپ کے اسلوب کی خصوصیات سادگی اور روانی، یعنی زبان سادہ، آسان فہم ہے۔ پھر علمی اور تحقیقی انداز، یعنی تحریروں میں تحقیق اور مستند معلومات شامل ہوتی ہیں۔ شگفتگی اور دلکشی، یعنی عبارت میں دلچسپی پیدا کرتی ہے۔ دلیل اور منطق سے اپنے خیالات کو مضبوط دلائل سے پیش کرتے ہیں۔ قومی اور اصلاحی جذبہ، تو یہ آپ ذرا ایک نظر ان کا اسلوب جو ہے نا وہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کو پوائنٹس کی شکل میں دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، بات کریں آپ کی تصانیف کی تو سیرت النعمان، الفاروق، المامون، سوانح مولانا روم، الغزالی، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، یہ اس کے علاوہ بھی آپ کی جو بکس ہیں، کتابیں ہیں، ان میں شامل ہے۔ دیکھیں بیٹا، جو سیرت النعمان ہے نا، ابو حنیفہ کی حالات زندگی پر لکھی گئی تھی۔ الفاروق خلافت حضرت عمر فاروق کی زندگی پر، اسی طرح المامون خلافت عباسیہ پر، یعنی مامون رشید اور ہارون رشید پر لکھی گئی۔ سوانح مولانا روم، یہ ان کی زندگی پر لکھی گئی۔ امام غزالی کے بارے میں الغزالی لکھی گئی۔ اورنگزیب عالمگیر جو ہے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر پر لکھی گئی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اسی طرح شعر العجم تنقید کی کتاب ہے۔ فارسی شعراء، تو موازنہ انیس و دبیر، یہ شاعروں کا اس میں موازنہ کیا گیا، یہ ایک تنقید کی کتاب ہے۔
اچھا، اہم نکات جو ہیں وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے گا اس چیپٹر کے، یعنی اچھا مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں سوالات جوابات جو ہیں اس طرح کے بنائے جا سکتے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی کہاں پیدا ہوئے، تو مولانا شبلی نعمانی ضلع اعظم گڑھ کے گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ شبلی نعمانی کے والد کا کیا نام تھا، تو جواب کہ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ پھر ہے جی مولانا شبلی نعمانی نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی، تو انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں ہی حاصل کی۔ پھر یہ سوال بھی بن سکتا ہے کہ شبلی نعمانی نے کن علوم میں مہارت حاصل کی، تو انہوں نے فارسی، عربی، منطق، فلسفہ اور اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی نے ملازمت کہاں کی، تو انہوں نے علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر خدمات سر انجام دیں، یعنی انہوں نے جو پہلی ملازمت کی تھی وہ علی گڑھ کالج میں کی تھی۔ پھر ہے ندوۃ العلماء، آبجیکٹو میں یہ آ جاتا ہے کب قائم کیا گیا، تو ندوۃ العلماء 1894 میں قائم کیا گیا۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ سوال آ سکتا ہے آپ کو، شمس العلماء کا خطاب مولانا شبلی کو کس نے دیا، تو یہ خطاب انگریزی حکومت نے آپ کو دیا تھا۔ سوال نمبر 8 کہ مولانا شبلی نعمانی کی تحریروں کی خصوصیات کیا تھی، تو بیٹا ان کی تحریروں میں سادگی، روانی، مدلل انداز اور قومی درد پایا جاتا تھا۔ پھر ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی کی کوئی سی 2 مشہور کتابوں کے نام لکھیں، تو یہاں پر ہم نے ان کی 9 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آپ ان میں سے کوئی سی بھی 2 کتابیں جو ہے وہ لکھ لیجئے گا۔ پھر ہے سوال نمبر 10، مولانا شبلی نعمانی کا مقصد کیا تھا، تو ان کا مقصد مسلمانوں میں علمی، ادبی اور تحقیقی شعور پیدا کرنا تھا۔ تو یہ تو ہو گیا مصنف کا تعارف اور اس سے ریلیٹڈ سوالات جوابات، شارٹ کویسچنز اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں جو ہے اور ان کے اسلوب کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ کل کے ویڈیو لیکچر میں ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔